सलाम नमस्ते हम वतनों, आप देख रहे हैं वतन की बात हम वतनों के साथ। आज का मौजू है सोना। स्लीपिंग वाला सोना नहीं, सोना वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना, गोल्ड। हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में ये एक ऐसा मेटल है जो बहुत पसंद किया जाता है। और एक आंकड़े के मुताबिक हिंदुस्तान की गरीब से गरीब, मतलब मैं अमीरों की बात नहीं कर रही, उनके तो बड़े बड़े तिजोरी हैं जिनमें सोना एज अ लेगेसी भरा हुआ है। वो आने वाले वक्तों में किसी वक्त यूज हो जाए तो वो सोने की शक्ल में अपनी लेगेसी बना के रखते हैं। लेकिन मैं अगर आम हिंदुस्तानी औरत की बात करूं तो मामूली से मामूली काम करने वाली खातून भी अगर बहुत ज्यादा उसके पास नहीं होगा तो एक लॉन्ग पिन जरूर होगी सोने की, या एक अंगूठी जरूर पहनी होगी, क्योंकि वो एक ऑब्सेशन है इंडिया में गोल्ड को लेकर, और उसको इस्तेमाल करना, उसको पहनना, तरह तरह के ज्वेलरी जेवरात जड़ाऊ और वो बनते हैं, सबको पसंद है। एक लंबी तारीख है हमारे यहाँ अम, सोने की। लेकिन कल एक न्यूज में देख रही थी आज तक की, जो सईद अंसारी साहब एक खबर लेकर आए थे कि अब हमारी करंट गवर्नमेंट इंडिया में गोल्ड को आज तक के सईद अंसारी साहब ये खबर लेकर आए थे कि हिंदुस्तान में जो तकरीबन 25,000 टन सोना मुख्तलिफ ज्वेलरी की शक्ल में और बिस्किट्स की शक्ल में है, वो सोना उसमें से तकरीबन 12,000 टन अमीरों के पास है। तो अगर 25,000 में तो 13,000 टन सोना जो है लगभग उतना ही आम आदमी के पास भी है, मिडिल क्लास के पास भी है और लोअर मिडिल क्लास के पास भी है और पुअर के पास भी है। मुझे याद है कि जब मैं इंडिया में थी और हमारे यहाँ जो क्लीनिंग वगैरह के लिए खातून आती हैं, उन्होंने काफी दिन तक मम्मी के पास एक कुछ पैसे वो अपनी मंथली तनख्वाह में से नहीं लेती थी, और कुछ महीने बाद उन्होंने कहा कि बाजी मुझे इसमें से एक अंगूठी लाके दे दीजिएगा। तो ये जो सोने की रिवायत है, गोल्ड जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव हमारे यहाँ माना जाता है, यानी डायमंड से भी ज्यादा लोग सोना पहनना पसंद करते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहां तो मतलब किलो के हिसाब से लोग सोना पहनते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले अपने हल्के मुल्के सेट्स में रहते, पर सबके पास है। अगर आप देखो कि रिक्शा पॉलर है, उसकी बीवी के पास सोना नहीं होगा लेकिन एक नोज पिन वो जरूर पहनी होगी। तो अगर अमीरों के पास, हिंदुस्तान की जो अमीर लोग हैं, अगर उनके पास 12,000 टन है तो बाकी देश के पास 13,000 टन है, मोर देन हाफ। अब ये खबर आई है कि हमारी हुकूमत, करंट हुकूमत को जो है वो चाहिए कि इस सोने को जो आपकी तिजोरियों में बंद है, इस ये प्रॉपर्टी या ये लेगेसी आपकी जो आप रोजाना यूज नहीं करते हैं, उस सोने को आप गवर्नमेंट के हवाले कर दें और वो उससे ई ट्रेड करेगी। जो ऐसा मॉडल और भी कई मुल्कों में है, लेकिन वो चाहते हैं कि इंडिया में ये मॉडल हो जाए और थोड़ा बहुत जो हमारा ट्रेडिंग का सिस्टम है वो थोड़ा इम्प्रूव हो, थोड़ी इकॉनमी ऊपर आए। और इसलिए ये सोना अब अवाम अवाम ये सोना अब हुकूमत के हवाले कर दे अपना। तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी, क्योंकि सोने का जो मोह है हमारे मुल्क में और ख़ास तौर से ख़वातीन को, वो इजी नहीं है कि आसानी से वो दे दिया जाए। लेकिन बहरहाल ऐसी, ये तो कल एक खबर आई है जिसे आज तक ने रिलीज किया है। मैंने ये खबर कहीं और देखी भी नहीं है। हो सकता है ये खबर जो हमारे यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कहीं दब गई हो। लेकिन एक चीज है,
جو کل سے میں نے سنا اور میں یہ سوچ رہی تھی اور بار بار میرا ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ ہماری کرنٹ گورنمنٹ نے ہر اس چیز پر اس گورنمنٹ کی نظر ہے جہاں سے پیسہ آ سکتا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی میں عوام کا اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا کہ لیڈر کا. لیکن اگر لیڈرشپ کسی بھی ملک کی، صرف ہمارے ملک کی نہیں، صرف بھارت یا انڈیا کی نہیں، کسی بھی ملک کے لیڈرشپ اگر کمزور پڑ جائے یا فیل ہو جائے یا پھر نیت خراب ہو جائے، تب بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی حکومت پر، ایسی لیڈر پر یا ایسے لوگوں پر بھروسہ کرنا جن کی نیت، جن کی انٹینشن سامنے آ چکی ہے. بہت عجیب بات ہے کہ اس کرنٹ گورنمنٹ نے ہر طرح سے عوام پر بوجھ ڈال کر صرف پونجی پتیوں کو امیر سے امیر تر کیا ہے. اب اس کی نظر جیسے ہی یہ آنکڑے باہر آئے کہ بھئی 25,000 ٹن سونا ہندوستان میں عورتوں اور بزنس مین جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس ہے، تو بھئی 25,000 ٹن سونا کو واپس لا، اب اس کا ای ٹریڈ کیا جائے گا. دیکھیے کسی بھی ملک کی ترقی میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ عوام کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن عوام اچھی نیت کے ساتھ تبھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے جب اس ملک کا لیڈر آنیسٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گی. بھارت کا جو سسٹم ہے، جو اس وقت حالات ہیں، اس میں بہت بہت مشکل ہے کہ ہم یعنی عوام بھارت کی اس گورنمنٹ پر بھروسہ کرے. بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں فیل ہے اس ملک کو آگے لے جانے میں. یعنی اگر ہم دیکھیں تو جتنا بھی کام اب تک اس گورنمنٹ نے کیا ہے اس میں کہیں کوئی ایک ریٹرن ابھی تک نہیں آیا ہے، کہیں کوئی ایک ایسا رسپانس نہیں آیا ہے کہ جس سے لگے کہ یہ گورنمنٹ ایبل ہے ٹو ہینڈل دا انٹائر سچویشن اور انٹائر کنٹری آف انڈیا. اس کی بجائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بائزڈ ہو گئی، ایک طرفہ ہو گئی، اور اس کے ارادے جو بالکل شروع میں جب یہ آئے تھے 2014 میں، تب یہ ہو رہا تھا کہ بھئی ایک بار حکومت کرنے تو دو، ساتھ تو دو، انوائٹ تو کرو، اور انہیں تبھی ہم پتا پائیں گے کہ کام دیکھنے کے بعد آپ اس پہ بھروسہ کرنا یا نہیں کرنا. لیکن پچھلے 6 سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے ہندوستان میں، اس گورنمنٹ نے کہیں نہ کہیں اپنا اعتماد کھویا ہے عوام میں. اور فارمرز کے بعد تو یہ بات صرف انہی لوگوں کو نہیں جو اس گورنمنٹ کو ساتھ نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان لوگوں کو بھی جنہیں بھٹ کہا جا رہا ہے، یا ان لوگوں کو جو خاموش ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ہمارے ملک کو کہیں کسی اونچائی پر لے کر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب سونے پر ملک کی جو ہماری پراپرٹی ہے، جو عوام کی پراپرٹی ہے، ویسے بھی اس نے ساری انڈسٹریز تو ختم کر دی آلموسٹ، اور جو باقی انڈسٹریز رہ گئی ہیں وہ ساری کے ساری اس نے ایک اور دو لوگوں کے درمیان بانٹ دی یا بیچ دی. اور اب جو نیا بجٹ آیا ہے ہمارا کل پرسوں، اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جو رہی صحیح چیزیں ہیں وہ بھی جا رہی ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں یہ ڈیمانڈ کرنا کہ بھئی اپنے گھروں میں رکھا ہوا سونا ہمیں دے دیں تاکہ ہم ملک کی اکانومی کو بڑھا سکیں، اوپر کر سکیں. تو بھیا آپ نے منیٹائزیشن کے بعد جتنا بلیک منی اکٹھا کیا، آتنکوادیوں کو جو پیسہ جا رہا تھا اس پر روک لگائی، بینکوں کا لوٹا ہوا مال وہ کہاں ہے، ان سب کا جواب نہیں ہے. لیکن ان کے جواب میں
نے کروڑوں روپے لگا کر سردار پٹیل کی مورتی بنا کے کھڑی کر دی، جو اتنی ضروری نہیں تھی آج جو سچویشن ہے ہندوستان کی تاریخ میں۔ اس کے بعد جو ہماری ایک تاریخی عمارت ہے پارلیمنٹ، اس کی جگہ نئی پارلیمنٹ کا بنانا، جبکہ آپ کا کسان بھوکے مر رہے ہیں، جبکہ آپ کی عوام بھوکی مر رہی ہے، جبکہ لوگوں کے پینڈیمک کے بعد لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جابیں ختم ہو گئی ہیں، آپ ملینز آف ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں ایک نئی پارلیمنٹ بنانے میں، وہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ جب گورنمنٹ یا عام آدمی کے پاس رکھا ہوا سونا آپ کو دے دے اور آپ اس کا کیا کریں گے اور کیسے اکانومی بڑھائیں گے؟ کیونکہ پلان تو آپ کچھ بتاتے نہیں ہیں، پیسہ مانگتے رہتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، گھر گھر جا کر رام مندر کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن رام مندر کے لیے سونا تو پچھلے 30 سال سے جمع ہو رہا ہے، جب سے اڈوانی جی نے رتھ یاترا نکالی تھی۔ کہاں ہے وہ منی؟ گولڈ کی اور جو اینٹیں آئی تھیں رام مندر میں لگانے کے لیے، کہاں ہیں وہ؟ کیا ہوا اس پیسے کا اور ان اینٹوں کا؟ یہ عوام کے کندھے پر بندوق رکھ کر بار بار یہ حکومت جو ہے وہ پیسہ پیسہ پیسہ، مطلب اتنا پیسہ پیسہ کیا کہ برباد کر کے رکھ دیا ہندوستان کو فائنینشلی۔ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ جب آپ کو ودھایک اور ایم ایل اے خریدنے ہوتے ہیں تو آپ 300 دے دیں، 300 400 کروڑ میں آپ ودھایک خرید لیتے ہیں۔ اکانومی بہت خراب ہے ہماری اکانومی کے لیے۔ اب اگر عام آدمی بینک سے پیسے نکالے تو آپ نے نکالنے، اس کے اپنی منی پہ ہر ٹرانزیکشن پہ فیس لگا دی، نکالنے کی بھی اور ڈپازٹ کرنے کی بھی۔ اتنی سارے بگاڑ کے بعد آپ کس منہ سے پیسہ مانگ رہے ہیں؟ کس منہ سے عوام سے سونا مانگ رہے ہیں؟ عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن یہاں مجھے حقیقت فلم کا ایک گانا یاد آ رہا ہے، کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ تو یہ وہ سچویشن تو نہیں ہے، لیکن میں یہ یقین رکھتی ہوں، مانتی ہوں کہ بھارت واسی، بھارت پر عام آدمی آج بھی، ہندوستان کا عام آدمی آج بھی اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب دے سکتا ہے، اگر ہندوستان کو بہتری کی طرف لے جایا جائے اور کوئی ایک اچھا کام کر کے دکھایا جائے۔ 20 کروڑ کی ایک 20 کروڑ کی ایک لمبی دیوار بنا کے اور مسٹر ٹرمپ کو وہاں سے لے کے جایا گیا کہ دیکھو بھائی بہت اچھا ہے گجرات ماڈل۔ وہی 20 کروڑ اگر جھگی جھوپڑی بنانے میں لگا دیتے تو ان کا بھلا ہو جاتا، آپ کو واہ مل جاتی۔ لیکن یہاں پھر میں کہوں گی کہ انٹینشن جو ہے وہ وہاں کلین ملک کو لے جانے کی نہیں ہے، ہندو راج بنانے کی۔ اور ہندو راج بنانے کے لیے آپ نے سام دام دنڈ بھید سارے اپنا لیے، آپ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، ابھی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ جانتی ہوں اور مانتی ہوں اور یقین ہے میرا کہ کسی وقت اگر ہندوستان کو ضرورت پڑی تو اس گانے میں جس طرح خواتین نے اس وقت جب ضرورت تھی 62 میں تو اپنے جویلری اتار کے دے دی تھی، آج بھی دے دیں گے، لیکن ملک کے لیے، ہندو راشٹر کے لیے کوئی نہیں دینے والا۔ تو دیکھیے یہ سانگ، اور برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے، رنگ دا بیل فور شور، اور جے بھارت، جے بھارتی۔